مکہ مکرمہ ہے، نگاہیں ابو بکر صدیق کی ہیں، چہرہ پیارے مصطفیٰ کا ہے۔ ہجرت والی رات آ گئی، نگاہیں ابو بکر صدیق کی ہیں، چہرہ پیارے مصطفیٰ کا ہے۔ غار ثور کا قیام آ گیا، نگاہیں ابو بکر صدیق کی ہیں، چہرہ پیارے مصطفیٰ کا ہے۔ مدینہ منورہ کا استقبال آ گیا، نگاہیں ابو بکر صدیق کی ہیں، چہرہ پیارے مصطفیٰ کا ہے۔ جناب ابو ایوب انصاری کی میزبانی آ گئی، گھر ابو ایوب انصاری کا ہے، نگاہیں ابو بکر صدیق کی ہیں، چہرہ پیارے مصطفیٰ کا ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہو گئی، نگاہیں ابو بکر صدیق کی ہیں، چہرہ پیارے مصطفیٰ کا ہے۔ میدان جہاد لگا ہوا ہے، نگاہیں ابو بکر صدیق کی ہیں، چہرہ پیارے مصطفیٰ کا ہے۔ میرے آقا مسلح امامت پر ہے، نگاہیں ابو بکر صدیق کی ہیں، چہرہ پیارے مصطفیٰ کا ہے۔ میرے آقا اپنے حجرہ مبارک میں جلوہ افروز ہے، نگاہیں ابو بکر صدیق کی ہیں، چہرہ پیارے مصطفیٰ کا ہے۔ میرے آقا منبر مبارک پر جلوہ افروز ہے، نگاہیں ابو بکر صدیق کی ہیں، چہرہ پیارے مصطفیٰ کا ہے۔ مدینہ ٹاؤن میں بیٹھ کر میلاد مصطفیٰ سننے والوں، مزار پر انوار ہے، اب بھی نگاہیں ابو بکر صدیق کی ہے، چہرہ پیارے مصطفیٰ کا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے محبوب یہ ہے کہ نگاہیں میری ہوں، چہرہ حضور کا ہو۔ اب دیکھیے ہر جگہ پر سرکار کے چہرے کا دیدار کیا، کیوں؟ محبت، اتباع اور پیروی۔ اور اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ رندوں کے لیے میں خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے، دل بھر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے۔ اب آئیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات۔ آپ کو پتا ہے کہ حضرت عمر فاروق صحابہ میں مقام یہ ہے کہ میرے آقا نے اعزاز کسی نہ کسی کو کسی طرح بخش دیا، اور حضرت عمر کے بارے میں فرمایا لو کان نبی بعد، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر بن خطاب، عمر بن خطاب ہوتا۔ اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس رستے سے عمر گزر جائے شیطان وہاں سے ویسے بھاگ جائے۔ اللہ حضرت عمر فاروق اپنے زمانہ خلافت میں مکہ المکرمہ آئے، اور آپ نے بیت اللہ خانہ کعبہ کے سامنے آئے۔ آپ کو پتا ہے کہ طواف حج کا ہو عمرے کا ہو، حجر اسود کے سامنے آ کر وہاں سے ابتدا ہوتی طواف کی۔ حجر اسود کیا ہے؟ حجر کہتے ہیں پتھر کو، اسود کہتے ہیں کالا سیاہ۔ خانہ کعبہ کی دیوار میں ایک پتھر لگا ہوا ہے، اور آپ بھی دیکھتے ہیں جو گئے ہیں، اللہ پاک کی حاضری قبول فرمائے۔ جو ابھی تک نہیں گئے اللہ پاک ان کو بھی وہاں تک لے کر جائے، آقا قدموں تک لے کر جائے۔ حجر اسود کو چومنے کے لیے لوگ لپکتے ہیں، لوگ تڑپتے ہیں، لوگ پھلانگتے ہیں، لیکن حجر اسود ہے کیا؟ حجر اسود جنتی پتھر ہے، جنت سے آیا ہوا یہ ایک تحفہ ہے۔ اور اس کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے کہ جب یہ جنت سے آیا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن یہاں دیوار میں لگ گیا، لوگوں کے گناہگاروں کے ہاتھ لگتے گئے تو یہ ان کے گناہوں کو سمیٹتا گیا، ان کو پاک صاف کرتا گیا۔ اور حجر اسود کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ حجر اسود جو بندہ اس کو دیکھ کر استسلام کرے گا یا بوسہ لے گا، یہ اللہ کے اذن سے یہ بھی قیامت والے دن شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا۔ لوگ حجر اسود کو چومتے ہیں، لیکن میں بات کرنے لگا ہوں عشق مصطفیٰ کی، بات کرنے لگا ہوں محبت مصطفیٰ کی۔ حضرت عمر فاروق کے سامنے آئے پتھر کے، حجر اسود کے، فرمایا یا حجر انی اعلم انک حجر، اے پتھر میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے،
یا حجر انی اعلم انک حجر، اے پتھر میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے۔ اور آگے فرمایا میں تجھے اس وجہ سے چوم رہا ہوں کہ میں نے سرکار مدینہ کو چومتے ہوئے دیکھا۔ دیکھیے نا، حالانکہ خانہ کعبہ میں بندہ پہنچ گیا، حجر اسود کے سامنے پہنچ گیا، جو لوگ حجر اسود کو چوم کر پیچھے ہٹتے ہیں، کبھی آپ ان سے پوچھنا کہ کیوں چوما ہے؟ کوئی کہے گا یار یہ جنت سے آیا ہے، کوئی کہے گا یار میرے جتنے گناہ ہیں ختم ہو جائیں گے، کوئی اس کو اس وجہ سے چومے گا خانہ کعبہ کی دیوار میں لگا ہوا ہے۔ لیکن حضرت عمر نے پتھر کے سامنے جا کر چومنے سے پہلے یہ جملہ کہہ کر کتاب عشق میں ایک ضابطہ طے کر دیا کہ جو کسے دا عاشق ہوئے، جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا حضرت کے سامنے چلے گئے، بات حجر اسود کی ہوتی، لیکن حضرت عمر نے بتا دیا نہیں، عمر وہ ہے جس نے سرکار کے قدموں پر ہاتھ رکھے ہیں، جن کے دل میں عشق مصطفیٰ کے دیے ہیں۔ فرمایا اے پتھر تو ایک پتھر ہے، میں تو تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے سرکار مدینہ کو چومتے دیکھا ہے۔ یہ سرکار کا چومنے سے پہلے، حجر اسود کا بوسہ لینے سے پہلے نام لینا یہ ایک ضابطہ ہے کہ جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دیگل کرتا، 100 مگر بہانے پاکے او دے ورنے مردا۔ اللہ سبحان، جس کو محبت ہوگی وہ ہر جگہ پر اپنے محبوب کا تذکرہ ضرور کرے گا، وہ اپنے محبوب کا تذکرہ ضرور کرے گا، وہ محبت۔ تو حضرت عمر نے پتھر کے سامنے چلے بھی گئے، چومنے کے قریب تھے، لیکن پہلے تذکرہ اپنے محبوب کا کیا، پہلے ذکر اپنے محبوب کا کیا کہ اے پتھر میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے سرکار مدینہ کو چومتے دیکھا۔ اب تیسری بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا علیہ السلام نے مکہ المکرمہ اللہ پاک کے حکم سے چھوڑا، ہجرت کی، مدینہ شریف چلے گئے۔ مدینہ شریف کا قیام ہے، ابھی مکہ المکرمہ فتح نہیں ہوا، مدینہ شریف یہ ہوئے 7واں سال شروع ہو گیا، 7واں سال۔ میرے آقا علیہ السلام نے خواب میں یہ آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ صحابہ عمرہ کر کے اپنے سروں سے بال اتروا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اصحاب کو حکم دیا کہ جس نے عمرہ کرنا ہے آؤ جاؤ عمرہ کرنے کے لیے۔ جس وقت عمرہ کرنے کی نیت سے 1400 صحابہ مدینہ طیبہ سے مکہ کی طرف چلے، حالانکہ اخلاقی ضابطے کے تحت وہ مشرکین مکہ اس وقت جو عبادت کے لیے آتے تھے ان کو روک نہیں سکتے تھے، لیکن جہاں پر ضد، اناد، بغض و حسد عروج پر ہو وہاں پر نہ مذہبی ضابطے دیکھے جاتے نہ اخلاقی ضابطے دیکھے جاتے ہیں۔ جب سرکار مکہ کے قریب پہنچ گیا، مقام حدیبیہ پر، انہوں نے ساری اخلاقی حدود کو ایک سائڈ پر رکھ کر مشرکین نے آگے آ کر آپ کے آگے کر کھڑے ہو گئے ہتھیار لے کر کہ آپ کو حدیبیہ سے آگے نہیں جانے دیں گے، عمرہ ادا کرنی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنی طرف سے سفیر بنایا کہ ان کو جا کر کہو کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہے، صرف عمرہ ادا کرنا ہے، اور اے عثمان جو تیری بات ان کے ساتھ، آپ کے ساتھ ان کی بات ہو جائے وہی ہماری بات ہوگی۔ حضرت عثمان غنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے 1400 صحابہ کی طرف سے سفیر بن کر حالت احرام میں، جس طرح باقی صحابہ نے احرام پہنے ہوئے کیونکہ ادھر سے انہوں نے عمرے کی نیت کی ہوئی ہے، حضرت عثمان غنی نے بھی احرام پہنا ہوا ہے، تو حضرت عثمان غنی سفیر کی حیثیت سے مکہ المکرمہ پہنچ گئے، شہر مکہ میں پہنچ گئے، حدیبیہ بہت دور ہے کچھ، مکہ پہنچ گئے اور کہاں میٹنگ طے پائی؟ خانہ کعبہ کی دیوار کا سایہ جہاں پڑ رہا تھا
سورج ایک طرف تھا، وہاں میٹنگ ہو رہی ہے، مشرکین بھی بیٹھے ہیں، ان کے بڑے بڑے سردار، اور عثمان غنی بیٹھے ہیں۔ جو شرطیں طے ہوئی ان کی ایس تفصیل ہے، لیکن اس میں سے ایک شرط، مشرکین کہنے لگے کہ اے عثمان غنی، تم یہاں آ گئے ہو خانہ کعبہ کے پاس، اگر تم عمرہ ادا کرنا چاہو تو تم ادا کر سکتے ہو، لیکن ہم باقیوں کو، تمہارے نبی اور باقی صحابہ کو حدیبیہ سے آگے نہیں آنے دیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں، مجھے یہ شرط بھی قبول نہیں، میں نے عمرہ ادا نہیں کرنا۔ باقی جو شرطیں طے پائی وہ اپنی جگہ پر لکھنی وہاں پر جا کر تھی دوبارہ، لیکن جب حضرت عثمان غنی یہ ساری باتیں طے کر کے واپس صحابہ کی طرف حدیبیہ گئے ہیں تو کچھ حضرات صحابہ خوشی سے دوڑتے آئے اور عثمان غنی کو ملنے لگے کہ اے عثمان غنی، تم تو خانہ کعبہ کے قریب تھے، تم نے تو عمرہ ادا کر لیا ہوگا، لیکن بات کرنے لگا عشق کی، بات کرنے لگا محبت کی۔ عثمان غنی فرمایا ٹھہرو ٹھہرو، ویسے ملنا تو ملو، لیکن میں نے عمرہ ادا نہیں کیا۔ اور آپ نے ایک جملہ بولا، فرمایا خدا کی قسم، خدا کی قسم، اگر میں خانہ کعبہ کی دیواروں کے پاس 10 سال بھی بیٹھا رہتا، جب تک میرے نبی عمرہ ادا نہ کرتے میں کبھی عمرہ ادا نہ کرتا۔ 10 سال بھی بیٹھا رہتا، جب تک میرے نبی عمرہ ادا نہ فرما لیتے میں کبھی عمرہ نہ کرتا۔ یہ کس وجہ سے؟ حالانکہ بندہ کہتا یار سامنے تو خانہ کعبہ آ گیا ہے، رکاوٹ تو ہے نہیں، لیکن حضرت عثمان نے بھی بتا دیا کہ بنا حب مصطفیٰ کے عمرہ بھی نہیں ہے، بنا حب مصطفیٰ کے طواف کعبہ بھی نہیں ہے، بنا حب مصطفیٰ کے حضرت صورت کا بوسہ بھی نہیں ہے، بنا حب مصطفیٰ کے صفا مروہ کی سعی بھی نہیں ہے، بنا حب مصطفیٰ کے حج بھی نہیں ہے، بنا حب مصطفیٰ کے نماز بھی نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے یہاں پر آ کر قلم اٹھایا، فرمایا شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اور حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سارے حاجیوں کو اکٹھا کر کے جب حج ادا کر لیا، حج کے اعمال افعال ارکان مکہ میں ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں فاضل بریلوی نے فرمایا کہ حاجیوں تم نے حج کر لیا ہے، فرمایا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ بنا حب مصطفیٰ کے عبادت قبول نہیں ہے، بنا حب مصطفیٰ کے کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر میں 10 سال بھی خانہ کعبہ کے پاس بیٹھا رہتا، جب تک میرے حبیب عمرہ ادا نہ کرتے میں کبھی عمرہ ادا نہ کرتا۔ اب آگے چوتھا ذکر، اور اسی کے اندر بھی ایک اور بھی بات کرنا، جب مشرکین حضرت عثمان کے ساتھ آئے نا، جو شرطیں وہاں بنی تھی ان کو لکھنا تھا آقا کی موجودگی میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے عثمان غنی مشرکین کو، انہوں نے لکھنی شروع کی شرطیں، اور لکھنے والے کون تھے؟ حضرت علی، ورق اور قلم حضرت علی کے ہاتھ میں تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو حضرت علی نے لکھنا شروع کیا کہ یہ آپ نے عربی کے اس کے الفاظ تھے کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فلاں فلاں کے ساتھ، جب محمد رسول اللہ کے الفاظ آئے تو مشرکین پہلی لائن پر ایک چیخ پڑے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم رسول اللہ مانتے تو پھر ہمارا جھگڑا کس چیز کا تھا؟ یہاں لکھو محمد بن عبداللہ، اس کو کاٹو، لفظ رسول اللہ کو کاٹو۔ مولا علی نے قلم روک دیا، فرمایا میں نے نہیں کاٹنا، فرمایا میں نے نہیں کاٹنا۔ مشرکین کہتے ہیں کہ ہم نے اگلی کوئی بات اس کے کرنی نہیں، آپ نے فرمایا میں نے یہ لفظ نہیں کاٹنا۔ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے
حکمت عطا فرمائی تھی، میرے آقا نے فرمایا اے علی مجھے پتا ہے تو نے یہ الفاظ نہیں کاٹنے کی طرف رکھنا. سرکار نے خود اس پر الفاظ کے اوپر سیاہی پھیر کر فرمایا الفاظ لکھے محمد بن عبداللہ. یہ مولا علی کا عشق تھا کہ آپ نے لکھا ہوا اسم پاک رسول اللہ، آپ نے فرمایا میں نے یہ کبھی نہیں کاٹنا، اس لیے کہ آپ ہیں اللہ کے رسول، آپ ہیں اللہ کے رسول. تو اس مولا علی پاک کی بات میں کر رہا تھا. مولا علی پاک آقا علیہ السلام کے ساتھ سفر میں ہیں. مدینہ شریف سے ابھی کچھ فاصلہ باقی رہتا ہے. مقام کا نام، جگہ کا نام ہے مقام صحابہ. مقام صحابہ پر آ کر سرکار نے اونٹ اور اونٹنیاں جتنا قافلہ تھا رکوایا. حضور نے فرمایا نماز اثر ادا کرنا. سرکار نے بھی نماز اثر ادا فرمائی. حضرت مولا علی نے ابھی نماز اثر ادا فرمانی تھی کہ حضور علیہ السلام کی آواز مبارک آئی اے علی ادھر آؤ. جب سرکار کی آواز آ گئی تو پھر وہاں پر علی نماز میں بھی ہوتے تو علی نے سرکار کی طرف چلے جانا. اس لیے کہ حکم یہ ہے کہ جب تمہارے حبیب تمہیں بلائیں اس پکار کا فوراً جواب دو. حضرت علی نے ابھی نماز اثر ادا فرمانی تھی، آقا کی آواز آ گئی تو آپ چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا کہ اے علی میں اس وقت آرام کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ وقت عصر کا ہے. تو حضرت علی نے فوراً انتظام کیا، آپ نے چادر بچھائی اور آپ کے جو اس طرح اپنا ران مبارک رکھ لیا کہ آپ اپنا سر اقدس جہاں پر رکھ لیں. میرے آقا علیہ السلام نے سر اقدس حضرت علی کے ران مبارک پر رکھ لیا اور سرکار نے آنکھیں بند کر لی. اور یہ الفاظ حدیث پاک کی کتاب میں ہیں کہ حضرت علی سرکار کے چہرے کا دیدار بھی کر رہے ہیں اور ساتھ سورج کی گردش کو بھی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آج مولا علی پاک ادھر ہے تعظیم مصطفیٰ، ادھر ہے سرکار کا ادب، سرکار کی تعظیم، اور جو سورج کو بار بار دیکھ رہے ہیں وہ ہے شریعت مصطفیٰ، وہ ہے حکم مصطفیٰ، وہ ہے تربیت مصطفیٰ. آج حضرت علی ایک امتحان میں ہے کہ ادھر تعظیم بھی ہے ادھر شریعت کا حکم بھی ہے. سرکار نے خود ہی تو حکم فرمایا ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. نمازوں کی حفاظت بالخصوص درمیانی نماز یعنی نماز عصر کی حفاظت کرو، کیونکہ نماز عصر کے وقت آنے والے فرشتے بھی آ رہے ہوتے ہیں، جانے والے بھی جا رہے ہوتے ہیں. تو نماز عصر کی حاضری 2 دفعہ لگ جاتی ہے. جو فرشتے آتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں کہ بندہ اللہ کی بندگی کر رہا تھا، جو فرشتے جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی لکھ لیتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ کی بندگی کر رہا تھا. نماز عصر کی 2 دفعہ حاضری ہو جاتی ہے اور اس حکم بھی یہی ہے کہ نماز عصر کی حفاظت کرو. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. آج حضرت علی ادھر تعظیم مصطفیٰ، ادھر سرکار کا ادب، ادھر پیارے آقا کی شریعت حکم. حضرت علی سرکار کے چہرے کا دیدار بھی کرتے ہیں، سورج کو بھی دیکھتے ہیں. جب سورج نے غروب ہونا ہی تھا، جب سورج غروب ہو گیا تو حضرت علی نے نہ زبان سے کچھ بولے، ران بھی نہیں ہلایا، لیکن آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلے اور آنسو سرکار کے چہرے انور پر گر پڑے. اور آپ کو بھی پتا ہے، مجھے پتا ہے کہ جو آنسو نکلتے ہیں لیکن آنسو نکلنے کے مختلف ہوتے ہیں. خوشی کے آنسو بھی ہوتے ہیں، غمی کے بھی ہوتے ہیں، جدائی کے بھی ہوتے ہیں، ملنے کے آنسو بھی ہوتے ہیں. اور اسی لیے اعظم کہتا ہے کہ عاشق دا کم رونا دھونا وچ عشق دے رون ضروری.
کوئی تے روندا دید دی خاطر، کوئی روندا وچ حضوری اعظم عشق وچ رونا پیندا بن وصل ہوئے بن اللہ اللہ۔ آنسو جو نکلتے ہیں یہ ایک پیغام ہوتا ہے لیکن خاموش پیغام، آنسوؤں کی خبر کسی کو نہیں ہوتی یہ نکلے کیوں ہیں۔ آنسو نکلے سرکار کے چہرہ انور پر گر پڑے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں بالک یا علی، علی یہ آنکھوں سے آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ حالانکہ آنسو اپنے آپ تو بولتے نہیں نا، پوچھا جاتا ہے کہ یہ نکلے کیوں ہیں؟ پوچھا حضور نے ہے علی یہ آنسو کیوں نکلے ہیں؟ حضرت علی کا ادب دیکھیے، تعظیم دیکھیے، یہ عرض نہیں کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آرام فرمانے کی وجہ سے سورج غروب ہو گیا، میں نے اثر عطا نہیں کی تھی، نہیں، آنسو نکل آئے۔ حضور نے پوچھا علی آنسو کیوں نکلے؟ تو حضرت علی کا عقیدہ بھی سنیے، محبت بھی دیکھیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ ورسولہ عالم، میرے آنسو کیوں نکلے ہیں یہ خدا بھی جانتا ہے یا رسول اللہ آپ بھی جانتے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ، یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ جانتا ہے، نہیں، فرمایا اللہ ورسولہ عالم، خدا بھی جانتا ہے، خدا کی دی ہوئی طاقت علم سے پیارے مصطفیٰ بھی جانتے ہیں۔ حالانکہ آنسو ایک دل کی کیفیت ہے اور دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے، لیکن پیارے علی کا عقیدہ تھا کہ میرے دل کی گہری بات کو خدا بھی جانتا ہے، خدا کی دی ہوئی طاقت سے پیارے مصطفیٰ بھی جانتے ہیں۔ اللہ، آپ نے فرمایا اللہ ورسولہ عالم، یا رسول اللہ یہ آنسو کیوں آئے خدا بھی جانتا ہے اور اس کے رسول بھی جانتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے، اللہ ہاتھ حدیث پاک کی کتاب میں ہے، ہاتھ مبارک اٹھائے اور فرمایا اے اللہ تیرا بندہ علی تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا۔ سبحان اللہ، دیکھیے اگر یہاں پر کوئی ایسا بندہ ہوتا جس کا دماغ تھوڑا سا خشک ہوتا، وہ کہتا یہ کون سی اطاعت ہے، یہ کون سی فرما برداری ہے، نماز فرض چلی گئی اور اطاعت، لیکن سرکار فرما رہے ہیں اے اللہ تیرا بندہ علی تیرے حبیب کی اطاعت میں لگا ہوا تھا، اے اللہ تیرا بندہ علی تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا، اس کے لیے ڈوبا ہوا سورج لوٹا دے۔ محدثین کرام اور ان کے ساتھ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحت کے درجے کے حساب سے بالکل صحیح ہے کہ سورج غروب ہو چکا تھا، سرکار کے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اسی مغرب سیر سے سورج دوبارہ وقت اثر پر واپس آیا۔ اللہ اللہ، سورج وقت اثر پر واپس آیا اور حضرت علی نے نماز اثر ادا کی۔ ساری دنیا سورج کی محتاج، جلدی اثر پڑھ لو سورج غروب نہ ہو جائے، جلدی اثر پڑھ لو سورج غروب نہ ہو جائے، لیکن آج اطاعت مصطفیٰ میں مقام دیکھیے علی کا کہ آج سورج کھڑا ہے، علی تو نے سلام پھیرنا تو میں نے پھر جانا ہے۔ آج سورج حضرت علی کے سلام کے انتظار میں ہے، اب حضرت علی کی مرضی ہے رکوع مختصر کریں، لمبا کریں، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار کہیں، 9 بار کہیں، 11 بار کہیں، مختصر یہی ہے کہ جب حضرت علی نے سلام پھیرنا ہے سورج نے تب غروب ہونا ہے، اور سورج نے 2 ضابطے توڑے، 2 ضابطے۔ جب سے کائنات بنی ہے سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، پھر اپنا وقت میعاد پوری کر کے رات چھوٹی ہو لمبی ہو جو بھی ہو دنوں کے حساب سے اگلے دن مشرق سے نکلتا ہے، لیکن آج سورج نے 2 ضابطے توڑے، ابھی تو غروب ہوا تھا اللہ اور ابھی نکل آیا۔ دوسرا اے سورج تو نکلتا مشرق سے ہے، آج تو مغرب سے نکل آیا، ابھی ڈوبا تھا ابھی نکل آیا، ایک ضابطہ ٹوٹ گیا۔
دوسرا ضابطہ، تو تو مشرق سے نکلتا ہے، آج مغرب سے نکل آیا۔ سورج سے پوچھا، سورج کی بولنے والی زبان نہیں ہے کہ جو بول کے بتائے، لیکن سورج کے اس نقطے کو شاعر مشرق علامہ اقبال نے سمجھایا ہے کہ اگر سورج کے فلسفے کو سمجھنا ہو تو جواب شکوہ کا آخری شعر پڑھ لینا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے ہیں۔ ارے تم تو سورج کی بات کرتے ہو، آقا کے ساتھ جس طرح مولا علی نے وفا کی ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے ہیں۔ اللہ جو سرکار کا ہو جاتا ہے پھر خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ یہ بات میرے مرشد نے ہم سب کو بتائی ہے، یہ بات میرے خواجہ نے ہم سب کو بتائی ہے، یہ بات مہری والے نے ہم سب کو بتائی ہے، یہ بات وادی والے نے ہم سب کو بتائی ہے، یہ بات میرے سید محبوب عالم نے ہم سب کو بتائی ہے، جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے۔ تو اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرم برداری جس وقت ہو جاتی ہے، یہی ایک رنگ ہے محبت کا، اور یہ وہ رنگ ہے کہ جس کے بارے میں عارف کھڑی فرماتے ہیں کہ کوئی رنگ ساوا، کوئی رنگ پیلا، کوئی گلابی کردہ، مرشد والا رنگ محمد کسے کسے ہو جائے۔ یہ مرشد والا جو رنگ، جس طرح وادی عزیز شریف کے شہنشاہ، مہری شریف کے تاجدار، یہ کڑی در کڑی سلسلہ حضرت مجدد الفسانی تک جاتا ہے، حضرت اس کے بعد باقی باللہ باخبر سے ہوتا ہوا، حضرت سلمان فارسی سے ہوتا ہوا، جناب ابوبکر صدیق کے قدموں سے ہوتا ہوا، یہی رنگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین کے دھول تک جاتا ہے۔ تو جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب ہو گئی، وہ پھر غلامی نہیں، دنیا کی شہنشاہی چاہی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت نصیب فرمائے، محفل پاک کی برکت سے اللہ پاک یہ الحمدللہ رب العالمین بانیان محفل حاجی عبدالرشید صاحب کی اہلیہ کو شفا عطا فرمائے، اللہ پاک عافیت عطا فرمائے، وآخر دعوانا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں